جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد اس نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے، وہ گویا اس طرح ہے کہ اس نے پورے سال کے روزے ہی رکھ لیے، ہمیشہ کے روزے رکھے۔ اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک روزہ فوراً رکھنا ہے، بعد میں سکیٹرڈ فارم میں رکھ لیں، یا فوراً ہی 6 روزے رکھنے ہیں۔ پورے شوال میں جس وقت آپ کا دل کرے، آپ شوال کے مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ روزے رکھ لیں، 6 کی گنتی پوری کر لی۔ بہتر یہ ساتھ ہی رکھ لیں، کیونکہ ایک روٹین بنی ہوتی ہے، عید کے فوراً بعد شروع کریں تو رکھنے بھی آسان ہو جاتے ہیں، گیپ آ جائے پھر مسئلہ بن جاتا ہے، لیکن رکھ سکتے ہیں، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے۔ اور پرانے جو فقہ حنفی کے بزرگ تھے وہ تو ان کو بدعت کہا کرتے تھے اور ان روزوں کو نہیں مانتے تھے۔ آج کے فقہ حنفی کے لوگ بھی ان روزوں کو مانتے ہیں اور انہوں نے یہ اپنے بزرگوں کا مسئلہ چھوڑ دیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں باقی مسئلوں میں بھی جو آپ کے بزرگ غلط ہیں اس سے بھی آپ بیک فوٹ پہ جائیں۔ اور میں جب حنفی تھا، بریلوی تھا، اس وقت بھی میں یہ 6 روزے، میں تو الحمدللہ اپنی بالکل ینگ ایج سے 1994 ایف ایس سی لیول سے ابھی تک میں مسلسل یہ روزے رکھتا چلا آ رہا ہوں۔ یہ میں کو مشہوری کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی مطلب یہ چیز اسٹیبلش یہ سب کے ہاں ہے، لیکن بعض جو غالی قسم کے حنفی ہیں جس طرح مفتی ضرب علی ہے، اس نے تو باقاعدہ اس کے خلاف کتاب پوری لکھ دی ہے۔ اس نے کہا میرا بابا صحیح ہے، یہ 5 کتابیں غلط کہہ رہی ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے میں اس روایت کو نہیں مانتا جو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہے۔ اس نے شوال کے 6 روزوں کے خلاف کتاب لکھی ہے، اندازہ کریں۔ وہ جو ہر ایک جو عالم دین کے اوپر کامنٹس دیتا ہے، مفتی ضرب علی کراچی کا۔